میرا آج کا سوال ہے، جائے نماز کے اوپر خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنی ہوتی ہے، اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے حاجی غلام مصطفیٰ صاحب نے یہ سوال کیا کہ مصلی پر بعض اوقات گنبد خضراء شریف کی تصویر بنی ہوتی ہے اور کعبہ مشرفہ کی تصویر بنی ہوتی ہے، بعض اوقات مسجد اقصیٰ کی بھی تصویر بنی ہوتی ہے، تو ان مصلوں کے اوپر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ ذہن میں رہے کہ اس طرح کے جتنے بھی مصلے ہیں ان پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ ہم نے کئی ساری جگہوں پر ایسا دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھیں نہ بھی لیکن بتائیں نا یار، گنبد خضراء شریف کی تصویر ہو، بندہ پاؤں لے کے ساتھ کھڑا ہوا ہو، برداشت کرے گا؟ ایمان بندے کا گوارا کرے گا اس بات کو؟ کبھی بھی نہیں۔ اس میں اہانت ہے میرے آقا علیہ السلام کے گنبد خضراء شریف کی۔ اور دیکھیں نا، ہمارے پاکستان کا جھنڈا پڑا ہوا ہو، لوگ کیسے اٹھاتے ہیں؟ اس کو اٹھاتے ہیں اور چومتے ہیں، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو بتائیں، میرے آقا علیہ السلام کے گنبد خضراء شریف کی تصویر ہو اور جناب وہ لگی وہ مصلی پر بندہ جو ہے اس کے اوپر کھڑا ہو نماز پڑھ رہا ہو، کون سی نماز ہے اس کی پھر؟ سمجھے نا؟ کئی جو ہے نا وہ یہ تعویلیں کرتے ہیں جی، اس لیے کعبہ مشرفہ کی تصویر سامنے ہوتی ہے کہ بندے کی توجہ رہے اس طرف۔ ہاں جی، اگر رب تبارک و تعالیٰ کا کلام آپ کی توجہ رب تعالیٰ کی طرف نہیں نہ موڑ سکتا تو پھر وہ تصویریں بھی نہیں موڑ سکتی، یہ بھی ذہن میں رہے۔ سمجھائے نا؟ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام والمسلمین، بہت بڑے عالم تھے، اجل عالم تھے وہ۔ آپ رحمہ اللہ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا، اور ہے بھی یہی، ہونا بھی یہی چاہیے۔ وہ جس گھر میں جاتے ہیں نا جی، جس گھر میں ان کے گھر کے اندر آقا علیہ السلام کے گنبد خضراء شریف کی تصویر لگی ہوتی تھی، وہ اس کمرے میں بھی جوتے نہیں پہن جاتے تھے، اس کمرے میں بھی جوتے نہیں پہن جاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان کا طریقہ مبارکہ یہی رہا ہے، وہ جیسے مدینہ شریف جاتے تھے، جیسے نگاہ پڑتی ہے آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر پر، وہیں سے پہلے جوتے اتار دیتے تھے۔ بتائیں، تو یہ طریقہ ادب اسی میں ہے یار، یہ بے ادبی ہے۔ وہ کوئی جو ہے نا وہ نکال کے دکھائے گا یہ فلاں مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے، مفتی صاحب جو ہے نا بزرگ ہیں، اگر ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی تو کیا خیال ہے، ان سے بھول بھی تو ہو سکتی ہے، خطا بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، طریقہ ادب یہی ہے کہ جس مصلی پر کریم آقا علیہ السلام کی گنبد خضراء کی تصویر ہو، مسجد اقصیٰ کی تصویر ہو، یا پھر جناب مکہ مکرمہ کعبہ مشرفہ کی تصویر ہو، اس مصلی کو گھر کی دیوار کے ساتھ اس طرح لٹکا دیا جائے۔ ہاں جی، بتائیں نا، یہ گنبد شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے، اوپر نہیں لگی ہوئی؟ قابل احترام ہے تو لگایا ہو نا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا خیال ہے بندہ مومن جو ہے پھر کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ جناب اس کو پاؤں کو نیچے لے کے کھڑا ہو جائے؟ ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ بالکل اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ گنبد شریف والا مصلی ہو یا کعبہ مشرفہ والا یا مسجد اقصیٰ شریف والا۔ میں تو کہتا ہوں کوئی بھی مسجد شریف ہو نا، اس کی تصویر بنی ہوئی ہو تو اس پر نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، کیونکہ یہ شعائر اسلام میں سے ہیں، ان کا ادب ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ بتائیں نا، یہ کوئی بندہ باہر کوئی کافر یہاں آئے اور آقا علیہ السلام کے گنبد خضراء شریف کی جناب تصویر ہو، وہ نیچے رکھ کے اوپر پاؤں رکھ دے، ہم اس کو گستاخ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ اگر ہم خود کھڑے ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ پھر پیمانہ تو ایک ہونا چاہیے بھائی، نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو، پیمانہ ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے تو بزرگ جو ہیں نا وہ تو سبزے کا بھی ادب کرتے تھے۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، میں نے ان کے بارے میں سنا، وہ کبھی جناب سبزے کے اوپر پاؤں نہیں رکھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے یار یہ میرے آقا علیہ السلام کے گنبد خضراء کے رنگ والا رنگ ہے اس کا، ہیں تو میں اس پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا، ہیں تو پھر ہم گنبد خضراء شریف والی تصویر پہ جناب اس کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز ہے ہماری پھر؟ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ میرا مشورہ ہے، تمام احباب جو ہیں وہ گھروں کے اندر وہی مصلی استعمال کریں جن پر تصویریں کوئی بھی نہ، بالکل سادہ ہوں۔ اچھا، ایک بات اور بھی ذہن میں رہے، کئی مصلی جو ہوتے ہیں نا ان کے اوپر وہ بنانے والی کمپنی جو ہوتی ہیں ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات اس کے اوپر مکہ المکرمہ لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات مدینہ المنورہ لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات کو اور جناب مقدس شہروں کے نام لکھے ہوتے ہیں جن کے اسماء جو ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہوتے ہیں، وہ اس کو جناب نیچے رکھ کے ایسے بچھاتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر جب بھی آپ مصلی خریدیں کوشش کریں کہ جیسے اس کو گھر لائیں پہلے جناب اس کا وہ کیا ہے مونو یا جو بھی کہیں اس کی نشانی جو ہے ان کی کمپنی کی وہ پہلے اتاریں۔ ہاں، اس سے بھی بڑی بے ادبی یہ ہے، پھر یہ بھی ذہن میں رہے۔ ہاں جی، وہ اسماء شریفہ جو قرآن کریم میں آئے ہیں، ہاں جی، وہ عربی رسم الخط میں لکھے ہوتے ہیں یا اردو رسم الخط میں لکھے ہوتے ہیں، ان کو پہلے وہاں سے ہٹانا یہ بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے نا ان کی بے ادبی نہ ہو۔ لوگ جو ہے اس کے اوپر چڑھتے رہتے ہیں، ایسی نماز پڑھتے رہتے ہیں، یہ بہت بے ادبی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔